اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ہمارے پاس ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے متن کے اوپر علماء شروع سے اعتراض کر کے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ اس متن کے اوپر نہیں ہوتی ہے، ہم قرآن پاک پر ظلم کر دیتے ہیں. یعنی اس روایت کے متن میں ایسی نازیبہ بات آ جاتی ہے، ایسی نامعقول بات آ جاتی ہے، جس نامعقولیت کی وجہ سے قرآن پاک میں ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. غلطی کے اندر کبھی کبھی ہم جیسے چھوٹے موٹے جو عالم ہوتے ہیں وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس روایت کے متن کو حل کرنے کی مہارت نہیں تھی. ایک روایت آ گئی مسلم کے اندر 194 نمبر حدیث کے تحت آپ دیکھیں گے، جس کے متن پر ایسا اعتراض رہا اور اتنے بڑے درجے کا اعتراض تھا کہ جس عالم دین کو اس کے متن کی اس میں جو عیب آیا اس کا پتہ نہیں چلا اور اس روایت کو صحیح سمجھ لیا، تو صحیح سمجھنے کے نتیجے کے اندر ہوا یہ کہ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ ذکر ہوا، اور اس واقعے میں ہم اتنی بڑی غلطی کرتے چلے گئے کہ وہ غلطی جب دیکھیں گے تو اس کے اندر ہر دوسرا شخص ملوث نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ دیکھیں گے تو وجہ ایسی روایت تھی جس کے متن پہ اعتراض تھا، اور شروع سے علماء اعتراض کر کے جا چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حدیث اور روایت کے متن پر گرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس چیز کی کمی ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، یہ جو جگہ ہیں اس خطے کے اندر بہت کمی ہے اس چیز کی، کہ ان حدیثوں کی معرفت ہمیں نہیں ہے جن حدیثوں کے متن پر کلام ہے، اور وہ چاہے بخاری میں ہو وہ چاہے مسلم میں. اب ہوا کیا دیکھیے گا، واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں، سورہ انعام کے اندر آیات دیکھیں گے آپ 74، آگے واقعہ چل رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ آپ موقنین میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، اس نے ستارے کو دیکھا، واحد کا صیغہ اللہ نے ذکر کیا ہے. قال هذا ربی، تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، مجھے یہ ڈوبنے والے پسند نہیں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جس وقت چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. جس وقت چاند غروب ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جس وقت سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جس وقت سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قوم، اے میری قوم، میں شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پورا واقعہ ذکر ہوا. یہ میں نے مختصراً آیت بیٹا آپ لوگوں کو اس لیے پڑھ کے سنائیے. دیکھیے گا اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد حضرات کی مجھ جیسے جن کو کم علمی ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ اس ستارے کو جب کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا. اس کے بعد ذکر ہے کہ جس وقت چاند کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرا رب ہے. جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑا، یہ میرا رب ہے. لیکن پھر بعد میں کہا کہ نہیں غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. اس واقعے کے اندر یہ جو ہم نسبت کر دیتے ہیں کہ کوكب کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بہت غلط قرآن پر ظلم کر دیتے ہیں ہم لوگ. قرآن پاک کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں ہے. اور یہ غلطی کیوں پھیلی؟ یہ غلطی پھیلی تھی کہ روایت کی وجہ سے جو مسلم کے اندر آ گئی تھی، جس کا متن ٹھیک نہیں تھا، سند اس کی ٹھیک تھی. شروع سے علماء کہتے آئے کہ اس کا متن ٹھیک نہیں، اس روایت کے متن میں آبجیکشن ہے. لیکن چونکہ متن کی مہارت ہمارے یہاں ختم ہونا شروع ہو گئی، اس متن کی گڑبڑ کی وجہ سے ہم اسی چیز کو قرآن کی تشریح سمجھ کے بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی غلط نسبت کر دیتے ہیں. یہ پورا قرآنی واقعہ کیا ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآنی واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف تھی قوم، دوسری طرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ قوم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مکالمہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، جس کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ آیات کو پیچھے سے پڑھتے آئیں گے خود سمجھ میں آ جائے گا. پھر جس روایت کی بنیاد پر ہم یہاں نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں کہ جیسے چاند کو بھی یہ میرا رب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا،
سورج کو بھی یہ میرا رب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا. یہ نہایت غلط ہے. اس روایت کو بھی میں ذکر کرتا ہوں. کن علماء نے اس کے متن پر اعتراض کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں. اصل میں دیکھیے گا فرق مسئلہ کیا آیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ قوم کو عربی کے اندر جب ہم بات کریں گے نا تو واحد کے صیغے کے ساتھ اس کی تعبیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر قال قوم. قوم ہے تو اپنے معنویت کے اندر جمع کا لفظ لیکن لکھنے میں یہ سنگولر آتا ہے. اس وجہ سے عربی کے اندر اس کے ساتھ جو فعل ہے وہ واحد کا ہی لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, اس کے لیے بھی لفظ آئے گا قال. قوم جب فاعل ہوگا اس کے لیے بھی عربی کے اندر لفظ واحد کا ہی آتا ہے قال. لیکن اس روایت کی بنیاد پر ہم لوگوں نے ضمائر اچھے طریقے سے نام رجوع کی, سب گڑبڑ ہو گئی. اب میں کانٹیکسٹ سے قرآن پاک کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی کو فرمایا تھا, آپ لوگوں نے بتوں کو خدا بنا لیا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی واضح گمراہی میں پا رہا ہوں. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کا ذکر کیا, میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں پا رہا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پوری کی پوری بادشاہتیں آسمان اور زمین کی دکھا دی تھیں تاکہ ان کا یقین ہو جائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ملکوت دکھا چکے ہم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس نہج کے اوپر تھے کہ جس میں ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. پہلے برات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے, اس سے پیچھے ذکر کیا کہ سامنے آپ خطاب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابی سے اور قوم سے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے قوم کا کہ وہ جو شرک کرتے تھے اس قوم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا. اور ہم غلطی کرتے ہیں کہ اس قوم والی ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اب دیکھیے گا اللہ نے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل, جب رات ہو گئی, رآ کوکبا, تو قوم نے دیکھا تھا ستارہ. یہاں کا فاعل قوم ہے اس لیے واحد کا ہی صیغہ آئے گا. قوم نے ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی, پھر قوم کہتی ہے یہ ہے ہمارا رب. قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین, لیکن جس وقت غروب ہو گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا تھا لا احب الافلین, لیکن میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح فلما راى القمر بازغا, جب قوم نے چاند کو دیکھا تھا چمکتا ہوا تو قوم نے کہا تھا یہ ہمارا رب. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تھا لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين, اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا میں بھی تم میں سے ہو جاتا. تو یہ مکالمہ چل رہا ہے قوم کے ساتھ. پھر تیسرا دیکھیے گا, جس وقت سورج کو چمکتا ہوا دیکھا قوم نے, قال ھذا ربی, تو قوم نے کہا یہ ہے ہمارا خدا, ھذا اکبر, یہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے گا جملے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما آفالت, جس وقت سورج غروب ہو گیا, قالا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم, اے قوم, انی بریء مما تشرکون, جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. فوراً یا قوم کر کے خطاب کیا. تو واضح دلالت ہے قرآن پاک میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سامنے قوم, ان دونوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ قوم نے کہا تھا کہ سورج ہے, خدا ہے, بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے قوم جو تم شرک کر رہی ہو, اے قوم جو تم شرک کر رہی ہو میں اس سے بری ہوں. تو یہ مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور قوم کا. یا قوم کا لفظ کہہ کے واضح دلالت اللہ تعالیٰ نے کر دی. پھر ان کے شرک رد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں اس رب کی طرف میرا چہرہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان سب بنا, جو خالق ہے ان سب کا. اب قرآن میں یہ واقعہ بالکل واضح طور پر آپ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کا مکالمہ چل رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں غلطی کرتے ہیں کہ ہم دونوں طرف کی ضمائر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت چاند کو دیکھا تھا فرمایا تھا کہ یہ میرا رب ہے. بعد میں غروب ہونے کے بعد آپ نے کہا نہیں ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑا, یہ میرا رب ہے. ہم دونوں طرف ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ روایت آئی ہے مسلم کی 194 روایت کے نیچے حصہ ہے جس کے اندر ایک راوی کہتا ہے قال ھذا ربی, یہ جو جملہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. اور چونکہ یہ ایک جھوٹ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے مختلف روایتوں کے اندر ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ کے کلمات کہے, ان میں سے ایک بات یہ تھی. لہٰذا یہ جو روایت مسلم کے اندر آ گئی ہے کہ ھذا ربی, یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس روایت کی وجہ سے ظلم کر دیا ہم لوگوں نے
مطلب نعوذ باللہ سب نہیں کرتے، نہ ہی علماء کرتے ہیں، علماء ماشاءاللہ جو فن کو جاننے والے ہیں حدیثوں کے، ہم نے انہی سے ہی سیکھا ہے، علماء کی بات نہیں، عام لوگوں کی بات ہے کہ انف نالج نہ ہونے کی بنیاد پر جب وہ حدیثوں کی راہ میں چلے جاتے ہیں پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر کہ یہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی غلطی، یاد رکھیے گا۔ یہ جو روایت امام مسلم لے کر آئے، محدثین نے شروع سے اعتراض کیا کہ اس کا متن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ابن حجر عسقلانی صاحب کو پڑھ لیجئے گا، لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا والی جو حدیث ہے نا، اسی کی شرح میں ابن حجر عسقلانی کو پڑھ لیجئے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا مسلم کی اس روایت میں جو ھذا ربی والی روایت ہے، یہ وہم ہے راوی کی طرف کہ جس نے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اس کی چائے سند ٹھیک تھی لیکن اس کا متن ٹھیک نہیں تھا، راوی کو وہم ہو گیا، اس نے غلط نسبت کر دی۔ لیکن اس غلط نسبت سے ہوا کیا، آج ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں کم علم لوگوں کو میں بھی سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ اسی واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پر یا قوم کہہ کے مخاطب کو واضح بھی کر دیا، لیکن ہم پھر بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ غلطی کی پیچھے وجہ کیا بنی، وہ روایت وجہ بنی کہ جس کے متن پر اعتراض تھا، شروع سے علماء کر کے جا چکے، ہمیں انف نالج نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے ایسی روایتوں کو صحیح سمجھ لیا، نتیجہ نکالا، مستنبط کیے چند نکات، پھر قرآن کو حل کرنے کی کوشش کی اور غلطی کی، پھر غلطی پر غلطی ہوتی چلی گئی، ہم اس کا پھر دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس میں تعویلات کے اندر پڑ گئے۔ تعویلات کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ بعض علماء تعویل کرتے ہیں کہ شاید یہ بچپن کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے اس وقت کا واقعہ کہ آپ توحید پر استدلالات کر رہے تھے، حالانکہ واقعہ چھوٹے ہونے کا ہے ہی نہیں۔ جب یہ تعویل پھیکی پڑ گئی، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ تعریض کے طور پر تھا، یعنی قوم کو درس دیں۔ یہ تعویلوں میں کے اندر آپ اس وقت پڑھیں گے جب قرآن پاک کو آپ نے حل ہی نہیں کیا اور آپ ایک روایت کی بنیاد پر جس کے متن پر اعتراض تھا اس کو قبول کر کے غیر شعوری طور پر قرآن بدل رہے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں مخاطب کا ذکر کر دیا، قال یا قوم کر کے، تو واضح طور پر بات ہے کہ سامنے قوم تھی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان کا مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان کا مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ اصول بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اگر متن کی مہارت نہیں ہوتی ہے تو پھر کئی دفعہ انسان قرآن پاک میں قرآن فہمی میں ظلم کر بیٹھتا ہے، قرآن پاک میں غلط نسبتیں کر بیٹھتا ہے، قرآن سے غلط نتیجے نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی بنتی ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات میں یہ درس دیتا ہوں کہ حدیث اپنی سند میں، حدیث اپنے متن میں، اس کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، سب کام ہو چکا ہے، یاد رکھیے گا فن حدیث میں کوئی کام نیا باقی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے فن حدیث میں 99% کوئی نیا کام باقی نہیں ہے، ہر کام ہمارے علماء کر کے جا چکے، صرف اس امت کا حسن ہے۔ یہ ماضی کی امتیں جو تھیں انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار کو ضائع کیا، اس میں کوئی تحقیق نہیں کی، لہٰذا گند بھرا ہوا ہے اسرائیلی روایات کے اندر۔ اس امت کا یہ حسن اللہ رب العزت نے ایسا دیا کہ جب اس کو آثار ملے انبیاء کرام علیہ السلام کے، ہر چیز کو چیک کیا، ہر چیز کو ٹٹول کے رکھا، سندوں کو ٹٹول کے رکھا، متنوں کو چیک کیا، کوئی مسئلہ کسی طرح کا ہلکا سا بھی آیا، دو طبقے علماء کے رہے، یا تو اس کی تعویلیں کر کر کے لوگ بتاتے رہے کہ یہ تعویل ضرور ذہن میں رکھنا ورنہ اس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے۔ کئی علماء ایسے گئے جو ڈائریکٹلی آبجیکشن لگا کے اس حدیث کو ذکر ہی نہیں کرتے کہ حدیث کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا کوئی 99% میں نے اس لیے کہا کہ کوئی نیا کام اب فن حدیث کے اندر باقی نہیں ہے، صرف ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، صرف ہم نے تحقیق پراپرلی کی نہیں ہوتی، اور اس تحقیق نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، اور وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مجھ جیسے کم علم لوگ وہ اس طریقے سے درس دے دیتے ہیں لوگوں کو، بخاری بالکل ٹھیک ہے پڑھیں آپ خود نتیجے نکالیں، مسلم بالکل ٹھیک ہے پڑھیں آپ نتیجے نکالیں۔ جب یہ جملے ہم نے سن لیے ہم سمجھے بالکل ٹھیک کتاب ہے یہ، پھر ہم پڑھنے لگ گئے، ہر چیز آنے لگ گئی، اس سے استدلال کرنے لگ گئے، فہم کرنے لگ گئے، غلطیاں تو پھیلیں گی۔ لہٰذا جس شخص نے آپ کو یہ درس دیا کہ یہ کتابیں 100% بالکل ٹھیک ہیں، اس بیچارے کی کم علمی کی وجہ سے ایک فساد پیدا ہونے لگ گیا۔ بخاری میں سب حدیثیں صحیح نہیں، امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں، اور بہت بڑے محدثوں میں سب سے پہلا نمبر ان کا آتا ہے، لیکن مراد اس کی کیا ہے؟ مراد یہ تھی کہ سینکڑوں سال بعد جب اس بندے نے محنت کی، اور اتنی محنت کی اس بندے نے کہ ہزاروں روایات اس کے سامنے تھی، جھوٹی مکس چل رہا تھا، اس کے اندر سے چھانٹی کرنا شروع کیا، چھانٹی کر کر کے امام بخاری نے، مسلم نے، دیگر محدثین نے ہزاروں حدیثیں ایسی جمع کی کہ جو بہت مضبوط طریقے سے ملی، بہت مضبوط طریقے سے ملی۔ اچھا اب غور کریں کہ ایک محدث نے ہزاروں حدیثیں جمع کی، اگر ان ہزاروں حدیثوں میں چند حدیثیں صرف، اگر کسی نے 3000 حدیثیں کلیکٹ کی 4000 لاکھوں میں سے،
اور ان 3 سے 4 ہزار روایتوں میں سے اگر 100-150 روایات صرف ایسی تھی کہ جس میں انسان ہونے کے ناطے کو کمی کوتاہی رہ گئی، یہ بڑی شان کی بات ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھ جاتے ہیں نا بخاری کی فلاں روایت پر اعتراض کر دیا تو امام بخاری کی کلاس لے رہا ہو، خدا کا واسطہ ہے، ہزاروں روایات پر کلام کر کے ایک بندے سے صرف 100 غلطیاں ہو جائیں، 150 غلطیاں ہو جائیں، یہ اس کی شان ہی ہے۔ اس لیے سب سے کم ایوریج تھی غلطیوں کی امام بخاری کی، اس لیے انہیں بڑا محدث رکھا جاتا ہے۔ امام مسلم کی جو انسانی خطا، بشریت کے تقاضے پر جو خطا ہو گئی تھی وہ امام بخاری سے تھوڑی زیادہ ہے، وہ تقریباً 150 کے قریب روایات ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری مسلم جو ہے اس کی کتاب کو دوسرا نمبر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علماء شروع سے منشن کرتے آئے ہیں کہ بخاری ہو یا مسلم ہو، بغیر اختصاص کے اختصاص مطلب بغیر ایکسپرٹیز کے، آپ کے اندر ایکسپرٹیز نہ ہو سند اور متن کی، جو علماء لکھ کے جا چکے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان روایات کی کتابوں میں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بات علماء واضح کرتے چلے گئے۔ لہٰذا یہ اصول بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی متن، جس روایت کے متن پہ کلام ہوتا ہے، ہم اس روایت کے متن کو اگر اچھے طریقے سے حل نہ کریں جو علماء کر کے جا چکے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم قرآن پر ظلم کر دیتے ہیں، قرآن کی تفسیریں الگ بن جاتی ہیں، پھر اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے دیکھیں تو وہ بات ہی غلط ہوتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں ان کے لیے ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے اندر ہماری ظاہر اکیڈمی آف ہوگی، تو اب رمضان کے اندر بھی اوبویسلی میں انشاءاللہ ریکارڈ تو کرواؤں گا تاکہ آپ لوگوں، آپ کی محبتیں میں ملتی رہیں، آپ کی دعائیں ملتی چلی جائیں۔ لیکن مجھے ایک مشورہ چاہیے اب تمام حضرات سے، اور وہ مشورہ یہ چاہیے کہ ابھی جس طرح میں نے ایک پوری آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ کبھی روایات کی بنیاد پر ہم قرآن فہمی میں غلطی کر دیتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک ذہن ہے، ایک دل میرا کہہ رہا ہے کہ اس رمضان کے مہینے یہ پورے 30 دن ہم کیوں نہ قرآن پاک اور اصول تفسیر کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ اس کی مثالیں بھی میں دیتا رہوں، یعنی وہ کون کون سے نقطے ہیں، وہ کون کون سے ایسے اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہ ذہن میں رکھیں تو ہم قرآن فہمی میں غلطی کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں، اور میرا اپنا دل ہے، چونکہ قرآن پاک اللہ نے ذکر کیا کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، تو رمضان کے مہینے کی قرآن سے ایک بڑی اہم گہری نسبت ہے۔ تو میرا اپنا یہ دل ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں، پورا رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پاک کو ڈسکس کریں، مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، اصول سمجھا کے، اس کی مثالوں سے۔ تو یہ میرا اپنا دل ہے، کیونکہ مجھے بعض اسٹوڈنٹس نے بھی ذکر کیا کہ سر فقہی مسئلے بھی بہت ہوتے ہیں، ڈسکس کیے جا سکتے ہیں رمضان میں۔ مثلا رمضان میں روزے کی شرائط، روزے کے واجبات، کسی سے روزہ ٹوٹے گا، کسی سے نہیں ٹوٹے گا، جدید مسئلے ہیں جو روزوں کے انجیکشن لگا لیا، دیگر چیزیں۔ تو اگر ہم ان فقہی مسئلوں کے اوپر جائیں گے تو ظاہرہ قرآن کو ڈسکس نہیں کر سکیں گے۔ میرا اپنا شوق یہ تھا کہ اس رمضان کے مہینے کو ہم صرف قرآن پاک کے لیے خاص کریں۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ لوگوں سے مشورہ لینا ہے، تو آپ لوگ مجھے کامنٹس کے اندر رائے دیجیے گا۔ اگر تو آپ کہیں کہ فقہی مسئلے کے حوالے سے ہم رمضان کی ریکارڈنگ کروا دیں تو انشاءاللہ میں وہ کروا دوں گا، اور اگر آپ مجھے کہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم لیکچرز ریکارڈ کروائیں رمضان کے حوالے سے، آپ مجھے رائے دیجیے گا۔ جو آپ کہیں گے انشاءاللہ، جو آپ لوگوں کی اکثریت مجھے کہے گی، میں اس حساب سے رمضان کے مہینے کے لیے ریکارڈنگز کروا دوں گا۔ بہت شکریہ۔